ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ بھی اسرائیل کو گرین لائٹ دینے جا رہا ہے جو ایران پر حملہ ہونے لگا ہے۔ ٹرمپ بھی گرین لائٹ اسرائیل کو دینے جا رہا ہے، ایسی خبر سامنے آ رہی ہے، اور ساتھ ایلون مسک نے بھی انڈورس کر دیا ہے ایران کے خلاف جو معاملہ چل رہا ہے ڈرونز کا، کہ ایران اور چائنا نے مل کر ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے ہیں امریکہ میں۔ تو چونکہ ایلون مسک کا تعلق بہت زیادہ ہے چائنا میں، اس کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے چائنا میں، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، ٹیسلا وہیکلز وہاں پر چل رہی ہیں، اور بڑی خصوصی اجازت صرف ایلون مسک کو چائنا میں ملی ہوئی ہے۔ باقی امریکن کمپنیز کو اس طرح سے اجازت نہیں ہے چائنا میں، لیکن صرف ایلون مسک کو اسپیشلی چائنا میں اجازت دی گئی ہے۔ ایلون مسک کی اسپیشل میٹنگ ہوئی چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ اور اس کے بعد یہ اجازت ملی، تو ایک خصوصی سمجھ لیں کہ سٹیٹس ہے وہ ایلون مسک کو چائنا میں حاصل ہے، اور اس کا ایک بڑا ایک جس کو کہہ لیں کہ کلوز ریلیشن شپ وتھ چائنا ہے۔ تو اوورال الزام تو ایران اور چائنا کے اوپر لگ رہا ہے، لیکن ایلون مسک نے اس معاملے کو انڈورس تو کیا ہے، لیکن سارا مدعا ایران کے پر ڈال دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران ہر جگہ پر انوالو ہے، ایران ریجنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، ایران ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، اور جو سات ملکوں کی لسٹ بنی تھی جو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلکہ اوپن سیکرٹ ہے، اس 7ویں ملک کو بھی اب تباہ کرنے کی شاید فائنل وہ وقت آ گیا ہے، مطلب جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ وہ تباہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن حملہ کرنے کا وقت لگتا ہے کہ آ گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایسا لگتا ہے کہ اسلامی دنیا کی ایک نئی کولڈ وار کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ ترکی نے رکھی ہے، اور یہ ترکی اور ایران کے درمیان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے 45 سال ایک بھیانک ترین کولڈ وار اسلامی دنیا نے دیکھی جو ایران اور سعودی عرب کے مابین تھی، لیکن یہ جو کولڈ وار ہے یہ ترکی اور ایران کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ کولڈ وار کے اندر ڈائریکٹ وار نہیں ہوتی بلکہ پراکسی وارز لڑی جاتی ہیں، اور پہلی پراکسی وار جو ایران اور ترکی کے درمیان لگتا ہے کہ لڑی جا رہی ہے وہ شام میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ ترکی وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جس سے براہ راست ایران کو نقصان ہو رہا ہے، وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جس سے براہ راست اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ اسرائیل جو ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو ترکی اس میں نیوٹرل نہیں ہے اس معاملے میں، بلکہ ترکی وہ کام کر رہا ہے جس سے براہ راست ایران کو نقصان ہو رہا ہے، ریزسٹنس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ ایران ناظرین پوری طرح سے تیار ہے، اگر فورسز ایران میں بھیجی جاتی ہیں، اگر امریکی فورسز یہاں پر اترتی ہیں تو ایران لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی فورسز تو کبھی بھی ایران میں اتریں گے نہیں، وہ اتنے جوگی نہیں ہیں کہ وہ ایران میں اترے اور ایران سے لڑائی کریں۔ وہ تو لیبنان میں نہیں لڑ سکی، جو شام میں ہو رہا ہے وہ تو ایک ایکسپشنل کیس ہے نا، اس کو تو سائیڈ پہ رکھیں۔ لیبنان میں وہ نہیں لڑ سکی تو ایران میں وہ جا کر کیا لڑے؟ تو ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اسرائیل اپنی فورسز ایران میں بھیجے گا، وہ ایئر فورس کو استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو فورسز جائیں گی وہ تو امریکی فورسز جائیں گی اگر یہ فل سکیل وار ہوتی ہے تو ان فورسز سے لڑنے کے لیے ایران پوری طرح سے تیار ہے۔ پھر لیبیا، عراق اور شام، افغانستان، باقی سب سے ایران کا معاملہ مختلف اس لیے ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس کا آپشن موجود ہے۔ اب تیزی سے وہاں پر ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہوگا، کیونکہ اب جب واضح ہو گیا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور کوئی پروٹیکشن نہیں دے پا رہا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا، کوئی پیس یہاں پر اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو پھر ایران اپنی نیوکلیر ڈیٹرنس حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ دوسرا، رشیا چائنا جس طرح سے کھڑے ہیں، نارتھ کوریا جس طرح سے کھڑے ہیں، اور جو گلوبل ڈائنامکس بدل رہے ہیں، یہ ایک میجر فیکٹر ہے۔ تو ایران کی جنگ جو ہے نا وہ باقی 6 ملکوں سے بالکل مختلف ہونے جا رہی ہے۔ ایران کو جو ریئل ڈائلیما اس وقت جس کا سامنا ہے وہ اندرونی ڈیسٹیبلائزیشن ہے، جس کے اوپر پورے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ایک اندرونی سول وار چھیڑنے کی جو کوشش ہے اس کے اوپر پورے طریقے سے کام ہو رہا ہے، تو وہاں ایران کے لیے ریئل ڈائلیما ہے اس کو کنفرنٹ کرنا۔ اور ایران کا چونکہ تعلق ناظرین نئے ورلڈ آرڈر سے بھی ہے، ایران نے کہا ہے کہ وہ نئے ورلڈ آرڈر کا ایک مین پلر ہے، تو اسرائیل اور ویسٹ نیٹو وہ اس پلر کو بھی بیسیکلی گرانا چاہتے ہیں۔ اور کبھی نہ بھولیے کہ ہر جو جنگ ہوتی ہے نئی، اس میں وہ ملٹری کمپلیکس بھی شامل ہوتا ہے۔ اس ملٹری کمپلیکس کے بغیر، اس کی لابینگ کے بغیر یہ بڑی جنگیں نہیں چھڑتی ہیں۔ پچھلے سال کے ناظرین جو رپورٹ سامنے آئی ہے، $632 بلین کا اسلحہ سیل ہوا ہے۔ کتنا؟ $632 بلین کا اسلحہ ان پاسٹ 12 منتھس کے اندر سیل ہوا ہے۔ مطلب
دنیا میں خوف بڑھ رہا ہے نا کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, ہم بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی پروٹیکشن کسی ملک کو نظر نہیں آ رہی, ہر ملک کو اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. تو اس خوف میں, آپ کو پتا نا کہ خوف میں اسلحہ زیادہ بکتا ہے, یہ فارمولا تو آپ نے سنا ہوا ہے. تو خوف پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, تو ان اسلحہ کمپنیز کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ صحت, تعلیم, روزگار, کنسٹرکشن, ڈیولپمنٹ, اس سے پیسہ نکال کے ویپنز جو ہے وہ خریدتے چلے جا رہے ہیں. تو ایران کی جنگ تو دہائیوں سے انڈر ڈسکشن ہے, اور اسرائیلی لابی اور امریکی ڈیپ سٹیٹ کب سے یہ جنگ چاہتی ہے اور اس کے بارے میں کھلے عام بات بھی کرتی رہی ہے, اور اس 7 ملکوں کی لسٹ میں بھی ایران شامل تھا, اور اس وقت سب سے بڑا خطرہ بھی ان کو ایران ہی سے ہے. تو بہرحال یہ ہونے جا رہی ہے. شام میں کیا ہو رہا ہے؟ شام میں جو ہو رہا ہے اس کا براہ راست تعلق ایران جنگ کے ساتھ ہے, کیونکہ شام میں ایک ہارتے ہوئے اسرائیل کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی پاور کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو لانچنگ پیڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹو اٹیک ایران, اور یہیں سے وہ عراق کو ڈسٹیبلائز کرنے کا پلان کر رہے ہیں. تو جو کچھ شام میں ہو رہا ہے اس کا بھی براہ راست تعلق ایران کے ساتھ ہے, اس کو براہ راست وہ ایفیکٹ کرنے جا رہا ہے. اور شام کی جو نئی اتھارٹیز ہیں ان کے پر سوالات اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اب زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ شام کی نئی اتھارٹیز کر کیا رہی ہیں. شام کو 3 حصوں میں وہ تقسیم کروا رہی ہیں, تباہی بربادی شام کی ہوتی چلی جا رہی ہے, 2 اطراف سے فورسز گھسی ہوئی ہیں, اور ایک لفظ ان کے زبان سے نہیں نکل رہا. گولان ہائٹس بھی گئی, ٹینکس 20 کلومیٹر دور دمشق سے آ کر کھڑے ہو گئے, 1800 بم گر گئے ہیں, شام کے اوپر ایک لفظ تک نہیں بولا گیا. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ شام کی نئی اتھارٹیز ہیں کیا جن کی طرف سب دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ سب چاہ رہے ہیں کہ شام یونائٹڈ رہے, شام کی ایک آئیڈینٹی باقی رہے, شام ایک ملک کے طور پر موجود رہے. لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جو شام کو 3 حصوں میں تقسیم کروانا چاہتے ہیں؟ جو اسلامک ورلڈ کا ریئل اینیمی ہے اس کو جگہ دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور قبضہ کر لے اور اپنی پاور کو یہاں پر اسٹیبلش کرے. تو بیسیکلی جو شام میں ہو رہا ہے یہ ایک نئی جنگ کی شروعات ہے. یہ قبضہ, یہی تو اصل ٹربل آگے پیدا ہونے والی ہے, کیونکہ اسرائیل وہاں پر کوئی سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے, بلکہ ایک مستقل کیوس اور ایک ایسی ڈویژن. دیکھیں اگر 3 ملک یہاں پر بنتے ہیں تو یہ کتنا بڑا لاس ہوگا پورے ریجن کے لیے. تو وہ ایک ایسی ڈویژن کاز کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ دوبارہ یہاں پر کبھی اتحاد ہو ہی نہ سکے. تو اس لیے یہ ایک جنگ کا بالکل نیا فیز ہے. اور امریکہ جس نے شام کو تباہ کیا, عراق کو کیا, سب کو تباہ کیا, اب امریکہ ہی کے زیر اثر نئی گورنمنٹ ہمیں وہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. شام میں وہ گروپس کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان افورڈیبل ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ شام کا علاقہ اسرائیل کو دینا, یہ کیسے چلے گا معاملہ؟ مطلب یہ علاقہ جو شام کا اسرائیل کو دیا گیا ہے, یہ ان اتھارٹیز کا تو نہیں ہے جو دمشق میں آ کر بیٹھ گئی ہیں, یہ ان اتھارٹیز کا تو نہیں, یہ تو شام کے لوگوں کا وطن ہے جو اسرائیل کو بیچا جا رہا ہے. تو وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری جو تفصیلات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آغاز ناظرین ہم ٹرمپ سے کرتے ہیں. خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کے اوپر. پوری دنیا میں کھلبلی مچ چکی ہے, پورے مڈل ایسٹ میں کھلبلی مچ چکی ہے کہ اب کے بعد کسی بھی وقت وہ حملہ ہو سکتا ہے. یہ تیاری اس لیول کی جا رہی ہے, خود اسرائیلی میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے. لیکن اب اسی کے ساتھ امریکہ سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ امریکہ سے خبر یہ ہے کہ ٹرمپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے, یا وہ گرین لائٹ باقاعدہ طور پر دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل حملہ کر دے. ٹرمپ weighing options to stop Iran going nuclear, including preemptive strikes. Trump seeks means of stopping Islamic Republic from going nuclear that does not trigger war, especially one in which US troops would not become involved. اب ناظرین بیسیکلی ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے, اس میں ٹائمز آف اسرائیل, یہ سارا میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ٹرمپ جناب کوئی پریمپٹیو سٹرائک کی گرین لائٹ دے سکتا ہے. اسرائیل جو حملہ کرنے جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ گرین لائٹ ٹرمپ سے دی جا سکتی ہے. اچھا, اب بیسیکلی ناظرین ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میڈیا ایسے ہی تو کام کرتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. ایک ہے اسرائیلی میڈیا, اور جو ویسٹ کے اندر بیٹھا ہوا میڈیا ہے وہ بھی اسرائیلی لابی ہی کے انفلوئنس کے اندر ہے. سب سے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو اسرائیلی لابی ہی اون کرتی ہے, وہ نیوز میڈیا ہو یا پھر انٹرٹینمنٹ میڈیا ہو. بڑے بڑے جو فلم کے پروڈکشن ہاؤسز آپ کو نظر آتے ہیں وہ بھی تو انہیں کے زیر اثر ہیں. تو ایسے ہی تو میڈیا اثر انداز ہوتا ہے فیصلوں کے اوپر, کہ وہ ایک ماحول بناتا ہے
انالیسز ہوتے ہیں, تھنک ٹینکس لکھتے ہیں کہ یہ کام بہت ضروری ہے, چائنا کو روکنا اس وقت بہت ضروری ہے, ایران کو روکنا اس وقت بہت ضروری ہے. یہ میڈیا ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے. تو اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اس وقت ایک طرف جب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا ہے اور یہی رائٹ ٹائم ہے, دوسرا ڈرونز امریکہ میں گھسے ہوئے ہیں, الزام ایران کے اوپر لگ رہا ہے, تو تیسرا ٹرمپ کی انٹینشنز بھی واضح ہیں. مطلب ٹرمپ کی ایران کے حوالے سے جو انٹینشنز ہیں وہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے, اور جو امریکہ کی پالیسی ہے, جو اسرائیل کی ہے, جو ویسٹ کی ہے کہ ایران کو ہر صورت نیوکلیئر سے روکنا ہے, تو ٹرمپ بھی اس کی واضح پالیسی ہے کہ ایران کو ہر صورت روکنا ہے. یعنی ٹرمپ کی یوکرین پر پالیسی مختلف ہے جو یورپ کی ہے, جو امریکہ کی ہے, لیکن ٹرمپ کی ٹورڈز ایران تو پالیسی بالکل واضح ہے اور وہ وہی ہے جو ساروں کی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں پر فرق کیا ہے؟ فرق نظر یہ ہے کہ اگر آپ ان کے الفاظ کے اوپر غور کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینگ دا آپریشنز, مطلب دیکھ رہا ہے ٹرمپ کہ کون سا آپشن استعمال کیا جائے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ٹرمپ نے کوئی کہہ دیا ہے کہ وہ حملہ کیا جائے, ساتھ وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جنگ بھی نہیں چاہتا, اور اس حوالے سے ہم کلیئر ہیں, ٹرمپ کوئی جنگ نہیں چاہتا ہے. تو آپشنز میں تو بہت سارے آپشنز ہیں ایران کے نیوکلیئر کو روکنے کے لیے, آپشنز میں تو بہت سارے آپشنز ہیں, پریشر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران خود بھی نیوکلیئر نہیں بنانا چاہتا. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے, تو ایران کو نیوکلیئر سے روکنا یہ تو کتنا آسان کام ہے, کیونکہ وہ خود بھی نہیں بنانا چاہتا, وہ تو صرف ایک مجبوری کے اوپر بنا رہا ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو پھر وہ بنائیں گے. تو آسانی کے ساتھ اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے اور اس نیوکلیئر کو آرام سے روکا جا سکتا ہے. عربز کو انوالو کیا جا سکتا ہے, چائنا کو, رشیا کو, برکس میں یہ کمٹ کر چکا ہے ایران کہ ہم نیوکلیئر نہیں بنائیں گے. تو یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ جنگ ہی چھیڑنا مقصد ہے. تو اگر ٹرمپ نہیں بھی چاہتا حملہ کرنا, دیکھیں کیا ٹرمپ کوئی بچہ تو نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر سائٹس کے اوپر پہلے حملہ کرنے جا رہے ہیں. او بھائی, نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ ہوگا تو نیوکلیئر دھماکہ ہوگا, اور ایران کے سب سے بڑے ایسٹ کے اوپر حملہ ہو جائے تو ایران کیا چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ تو ایران اٹیک کرے گا نا اسرائیل پہ, تو پھر یہ بیانیہ بنائیں گے کہ دیکھو ایران نے چونکہ ہمارے اوپر اٹیک کر دیا اس لیے ہم اب ایران کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ایک طریقہ واردات ہے کہ وہ پہلے حملہ نیوکلیئر کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. چونکہ نیوکلیئر کے اوپر یورپ کا بھی کنسنسس ہے, امریکہ کا بھی کنسنسس ہے, کچھ ادھر ریجنل ایکٹرز ہیں ان کا بھی کنسنسس ہے, تو اس لیے وہ فل لیجیٹیمیسی کے ساتھ, جو کہ فیک لیجیٹیمیسی ہے, اس کے ساتھ پہلے نیوکلیئر کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں. تو بھائی نیوکلیئر کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں, نیوکلیئر دھماکہ کرنے جا رہے ہیں ایران میں, تو ایران کیا چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ ایسا تھوڑی ہوگا. تو ایران اٹیک کرے گا. جب ایران اٹیک کرے گا تو یہ کہیں گے اب دیکھو ہمیں تو سیلف ڈیفense کا رائٹ حاصل ہے, دیکھو ایران نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا, دیکھو ایران ایک بڑی جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے, یہ تو پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے. تو اس تھریٹ کو نکالنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے. ساتھ وہ جو نیچے ایک ڈیسٹیبلائزیشن پورے ملک میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو اندر سے ایک سیول وار چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ پھر ساتھ ساتھ وہ بھی تو کام چل رہا ہوگا. تو یہاں پر ٹرمپ یہ کہہ بھی سکتا ہے اوپنلی کہ ہاں ٹھیک ہے حملہ کرو, جو جیسے اس نے الیکشن میں کہا تھا, لیکن الیکشن کا معاملہ مختلف تھا. الیکشن میں تو پھر آپ بہت سارے بیانات دیتے رہتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک بات بہت حد تک کلیئر ہے کہ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتا. پیچھے رشیا بھی بیٹھا ہوا ہے, چائنا بھی ہے, اور ٹرمپ اسی بنیاد کے اوپر ووٹ لے کر آیا. وہ دوسرے آپشنز استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن اسرائیلی لابی, اس کا انفلوئنس, میڈیا, اور جو مڈل ایسٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اور جو واضح ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے, تو اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک فیکٹر ہے اس میں. اب ذرا سیریا میں دیکھتے ہیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے. سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا براہ راست تعلق ایران جنگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, سیریا میں اس کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, ترکی, امریکہ کیا کر رہے ہیں, یہ براہ راست ہمیں بتائے گا کہ آگے معاملہ کیسے چلے گا. ایران جنگ, عراق کی ڈیسٹیبلائزیشن, اس حوالے سے کیا معاملہ ہوگا. ایک تو دو فورسز گھسی ہوئی ہیں شام میں, اور شام کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھیں کہ شام میں معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. یعنی اگر ہم طالبان کے ساتھ کمپیئر کریں, جو کہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے, طالبان کسی کی مداخلت سے نہیں آئے تھے, ان کے پیچھے کوئی اسرائیلی مدد شامل نہیں تھی, انہوں نے آ کر افغانستان کو بیچ نہیں دیا تھا, انہوں نے کسی کو افغانستان میں سٹرائک کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. ٹھیک ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو طالبان جو ہی آئے تھے جنگ ختم ہو گئی تھی افغانستان میں. یہاں وہ معاملہ نہیں ہے, یہاں تو دو فورسز ساتھ ہی گھس گئی ہیں.
یہاں تو 4 سٹیک ہولڈرز تھے، افغانستان میں ایک ہی سٹیک ہولڈر تھا، بلکہ 2 تھے، امریکہ اور طالبان، امریکہ گیا تو طالبان آ گئے، یعنی ایک ہی اس طرح سے سٹیک ہولڈر تھا۔ یہاں پر تو 4 سٹیک ہولڈر تھے، جس میں سے ایک گر گیا، اب 3 تو باقی اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو ان کا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ جنگ کا ایک نیا فیز ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اسرائیل قبضہ کر رہا ہے، یہ تو ایک ایسی جنگ چھیڑنے کی یہاں پر بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہونے والی، جو اتنا بڑا مسئلہ کاز کرے گی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حلب شہر کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ بہت بھیانک لڑائی ہو رہی ہے، بجلی غائب ہو چکی ہے، حلب میں ڈیمز تباہ ہونے کی مسلسل خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت اگر ڈیم ٹوٹتا ہے، اتنی بمباری ہو رہی ہے، ادھر ادھر بم گر گیا ڈیم کے مزید قریب، تو پھر وہ میسو فلڈنگ ہوگی، اس سے میسو کیجویلٹیز ان شام ہو سکتی ہیں۔ کنسرننگ نیوز آف ملٹری آپریشنز ان سیریا ان تشرین ڈیم which could lead to severe damage as damage to power cables has been confirmed۔ بجلی غائب ہو چکی ہے، یہ تو پاور کیبلز تو ان کو ڈیمیج ہو چکا ہے۔ پاور کیبل سپلائنگ پاور اسٹیشنز have been damaged leading to water being cut off of Aleppo until the cables are repaired۔ وہاں سے بجلی جو ہے وہ کٹ گئی ہے۔ اور پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ اس ڈیم کو نقصان پہنچنے سے آگے پتہ ہے کیا ہوگا؟ That would lead damage towards Syrian and Iraqi dams and cities along Euphrates۔ یوفریٹ ریور کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ڈیمز کو نقصان پہنچے گا، بہت سارے عراق کے جو سٹیز ہیں، سیریا کے اور بہت سارے جو سٹیز ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ تو یہ اس وقت شام کا مقدر ہے، یہ شام کے لوگوں کو تحفہ دیا گیا ہے۔ اور یہ کون سی فورسز لڑ رہی ہیں؟ ٹرکش بیکڈ فورسز یہاں پر لڑ رہی ہیں۔ اب جو بلنکن کا دورہ ہوا ہے، بلنکن کی اردگان اور جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ We discuss the possible Turkish American role in the future of Syria۔ یہ بلنکن اور ترکی کے فارن منسٹر کی جوائنٹ پریس کانفرنس کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ امریکہ اور ترکی کا جوائنٹ رول ہوگا سیریا کے فیوچر میں۔ شام کو تباہ کس نے کیا اور امریکہ کا براہ راست رول ہوگا، یعنی کہ مل بیٹھ کر سارے کھائیں گے بانٹیں گے۔ رشین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیلی آرمی فورسز ایڈوانس ٹورڈز دا ٹاؤن آف کوئنترا گورنیٹ ساؤتھ سیریا۔ جو رشین میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو اسرائیلی ٹینکس ہیں، اسرائیلی فورسز ہیں، وہ مسلسل ایڈوانس کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو جو خبر آنی ہے نا، یہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ اسرائیل کتنا قبضہ کر چکا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی دنیا میں ایسا کوئی قبضہ ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ جن کے سامنے کوئی مزاحمت ہی نہ ہو، ایک ملک دوسرے ملک میں گھس جائے اور آگے کوئی مزاحمت کرنے والا ہی نہ ہو؟ آپ نے کبھی تاریخ میں ایسا دیکھا ہے؟ تو یہ خفیہ قبضہ ہو رہا ہے، خبروں میں اس کی مکمل معلومات نہیں ہیں۔ اسرائیل ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ آگے بڑھ رہا ہے، ٹینکس ڈپلائی کر رہا ہے، اپنے قبضے کو سٹرونگ کرتا چلا جا رہا ہے، مزید ری انفورسمنٹ وہاں پر ڈپلائی کر رہا ہے۔ تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اسرائیل نے کتنا علاقہ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے۔ اب کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں، اس حوالے سے پوری طرح سے اندھیرا ہے وہاں پر کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس 100% انفارمیشن نہیں ہے کہ اسرائیل کتنا علاقہ قبضے میں لے رہا ہے۔ تو اس طرح ناظرین شام میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے، یعنی ایک اتھارٹی تو قائم ہو گئی ہے ڈماسکس میں، اس کو گورنمنٹ کہہ لیں، وہ ایک کہہ رہے ہیں جی قائم ہو گئی ہے، وزیر اعظم آ گیا ہے، کانسٹیٹیوشن انہوں نے کہا جی ہم سسپینڈ کریں۔ ویسے وہ کون سا کانسٹیٹیوشن تھا، لیکن بہرحال سسپینڈ کر رہے ہیں، ایک تاثر کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے۔ تو لیکن سیٹلمنٹ ابھی نہیں ہوئی ہے کہ اس کی ٹیریٹری کیا ہوگی، اسرائیل کے پاس کتنا علاقہ ہوگا۔ بھائی کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ ٹیریٹری ہے، ان کا کنٹرول کہاں تک ہے، وہ ایس ڈی ایف کے ایریا کا کیا ہوگا، اسرائیل کہاں تک جائے گا، کیا پتا وہ کب دمشق میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین جو سب سے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں وہ اس اتھارٹی ہی کے اوپر اٹھ رہے ہیں، جو کسی طور پر طالبان سے کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے کہ جو پوری لیجیٹیمیسی کے ساتھ آئے تھے، جنگ لڑ کر آئے تھے، اب یہ آئے ہیں جن کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہے کہ وہ اسرائیل کی مرضی سے آئے ہیں، امریکہ کی سپورٹ ہے، ترکی کی سپورٹ ہے، یوکرین کی سپورٹ ہے، یورپ کی سپورٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں، اور آ کر وہ کیا کر رہے ہیں، ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اسرائیل کا وہ قبضہ کروا رہے ہیں۔ یعنی مجھے بتائیے یہ اتھارٹیز کیسے جسٹیفائی کریں گی اس بات کو کہ چند گھنٹوں کے اندر، 72 گھنٹوں کے اندر انہوں نے $100 بلین کا نقصان کروا دیا سیریا کا۔ وہ کیپیبلٹیز جنہوں نے شام کے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا تھی، جس نے ٹیریٹری کو انٹیکٹ رکھنا تھا، یونٹی قائم رکھنی تھی، ایک ریاست کے پاس پاور ہوتی ہے تو وہ رول کرتی ہے نا، ڈنڈوں سے تھوڑی رول کیا جاتا ہے۔ تو $100 بلین کا اس نے 72 گھنٹوں میں تباہی
پھر دی یہ سارا پیسہ شام کے لوگوں کا تھا نا. اور جو قبضہ انہوں نے یہاں پر کروا دیا ہے, اس کا مجھے بتائیے صرف اس بات کا کہ جسٹیفیکیشن کیا ہے, یہ اتھارٹیز کس طرح سے جسٹیفائی اس بات کو کریں گی. اور اسرائیل اتنی آسانی سے ایگریشن کرتا چلا جا رہا ہے, اس کو کوئی لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شام کی گورنمنٹ دمشق میں بیٹھی ہے, وہ جب اعتراض ہی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو پھر باقی ملک کیا کریں گے. یعنی ان کا کام بنتا تھا کہ یہ سخت مذمت کرتے, کنٹری سے رابطہ کرتے, مزاحمت کرتے, وہ تو اتنی خاموشی کہ جیسے شام میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو اسرائیل کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیجیٹیمیسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. بھائی جن کی زمین ہے وہی کچھ نہیں بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اصل میں زمین تو لوگوں کی ہے, لیکن فی الحال گورنمنٹ کچھ نہیں بول رہی ہے, تو وہ آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ نئی اتھارٹیز کہتی ہیں کہ اسرائیل از ناٹ دیئر اینیمی. اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ اسرائیل از ناٹ دیئر اینیمی. تو میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے, وہ کہہ دیں کہ ان کا اینیمی نہیں ہے, اور وہ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں, وہ کسی کا ساتھ بھی نہ دیں, وہ فلسطین کا بھی ساتھ نہ دیں, وہ ریزسٹنس کا ساتھ بھی نہ دیں, کسی کا ساتھ نہ دیں. اگر اسرائیل ان کا اینیمی نہیں ہو تو پھر ایران بھی ان کا اینیمی نہیں ہونا چاہیے, نیوٹرل ہو جائیں نا, نیوٹرل ہو جائیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل ان کا اینیمی نہیں ہے, تو اس کا مطلب اسرائیل کو پھر یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ داخل ہو جائے. بھئی اگر اینیمی نہیں ہے تو اسرائیل کو بھی پیس کا خیال رکھنا چاہیے نا, کہ وہ کوئی ایسے کام نہ کرے کہ ایک ملک اس کو دوست مان رہا ہے تو وہ بھی دوستی کا حق ادا کرے نا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اسرائیل گھس جائے اور شام کے علاقوں پر قبضہ کر لے, تو یہ تو وہ جنگ کی بنیاد رکھ رہا ہے نا. یعنی کیا شام کے لوگ اس قبضے کو قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو یہ اتھارٹیز کہہ رہی ہیں اسرائیل ان کا دوست ہے, اور دوست نے کیا کیا ہے, 1800 بم گرائے ہیں, $100 بلین کا نقصان کیا ہے, اور اتنا بڑا علاقہ قبضے میں لے لیا ہے. یہ اس نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. تو مجھے بتائیے یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے چلے گا. اور یہاں پر پھر یاد کریے حزب اللہ کی ریزسٹنس, وہ اسرائیل جو لیبنان میں کوئی قبضہ نہیں کر سکا, لیبنان کو سے اس کا پلان بیروت تک جانے کا تھا لیکن خالی ہاتھ لوٹا. یہ کس نے لیبنان کو پروٹیکٹ کیا؟ ریزسٹنس نے کیا. اگر ریزسٹنس وہاں پر نہ ہوتی کوئی لیبنان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا. نو ون ان دس ورلڈ. لیبنان کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ حزب اللہ کی جو قربانیاں ہیں, ان کی جو ریزسٹنس ہے, ان کی جو پاور ہے, ان کے جو سیکریفائسز ہیں, اس نے لیبنان کو جو پروٹیکٹ کیا ہے. شام کی مثال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اسرائیل وہ ملک نہیں ہے جس سے آپ رحم مانگیں گے تو وہ آپ کو رحم دے گا, وہ آپ کی زندگی اور اجیرن کرے گا. اسرائیل کے سامنے آپ صرف طاقت کے بلبوتے کے اوپر ٹک سکتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ وائٹ فلیگ دکھائیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. آپ وائٹ فلیگ دکھائیں گے تو وہ ہوگا جو لیبنان اور غزہ میں ہوا ہے سویلینز کے ساتھ. یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے. اس لیے یہاں پر جو بھی اسرائیل کی سہولت کاری کرتا ہے وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے, اور پوری اسلامی دنیا کا تو نقصان وہ کر ہی رہا ہوتا ہے, لیکن آخر میں اس کو پھر خود بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اب ناظرین یہ جو شام میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کا براہ راست تعلق ادھر ہے, ایران کے ساتھ ہے. کہ اسرائیل اگر اپنے آپ کو یہاں پر سٹرونگ کرتا ہے, پاورفل کرتا ہے, تو اس کا نقصان ایران کو ہوگا نا. مثال کے طور پہ ایران کو پاورفل ہونے سے کیوں روکا جاتا ہے, اس کو الائنسز بنانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایران پاورفل ہوگا تو اسرائیل کو اثر پڑے گا, تو اسی طرح اسرائیل پاورفل ہوگا تو ایران کو اثر پڑے گا. بھئی اسرائیل جتنا خطے میں ایکسپینڈ ہوگا ایران کے لیے اتنا ہی تو خطرہ ہے نا. تو اس لیے جو کچھ شام میں کروایا جا رہا ہے یہ براہ راست ایران کے خلاف ہی جا رہا ہے. یہ براہ راست ریزسٹنس کو توڑنے ہی کی کوشش ہو رہی ہے پوری. وہ اپنی سہولت کاری کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ریزسٹنس بھی اسی سارے مسائل سے لڑتی ہوئی سامنے آئی ہے اور قائم رہے گی. اب یہاں پر ترکی کا فیکٹر دیکھتے ہیں. ترکی ایک نئی پراکسی وار ہمیں چھیڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں لیڈرشپ فار دا اسلامک ورلڈ کا جھگڑا ہے. پہلے یہ جھگڑا ایران اور سعودی عرب کے درمیان رہا کہ اسلامک ورلڈ کا لیڈر کون ہوگا. وہ 45 سال اتنی بھیانک ترین جنگ دیکھی اسلامک ورلڈ نے, جگہ جگہ شیعہ سنی دیکھا گیا, ایک ملک میں دیکھا گیا. پراکسی وارز اس میں لڑی جاتی ہیں, اس میں دو پاورز براہ راست نہیں لڑتی. تو ایران اور ترکی کو جنگ نہیں ہو رہی, یہ پراکسی وارز ہوں گی جس کا آغاز شام میں ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ترکی جو ہے وہ بلنکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مل کر ہم ادھر معاملات چلائیں گے. ترکی اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں ان کو نہیں روک رہا ہے, یعنی اسرائیل کے ایکشنز وہ پاورفل ہوگا تو ایران کو نقصان. تو ترکی جو ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا اور اس کو کوئی روک نہیں رہا ہے, اسرائیل کو نہیں روک رہا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ ایران یہاں پر کمزور ہو,
تو یہ ایک پراکسی وار کی بنیاد رکھی جا رہی ہے یہاں پر۔ ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کسی اسلامک ورلڈ سے نہیں لڑنا چاہتا، کسی اسلامی ملک سے نہیں لڑنا چاہتا ہے۔ 3 دہائیاں یہی ہوا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے سب سے بنیادی وجہ یہ کہ آپس میں آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب بھائی شیعہ بھی تو مسلمان، سنی بھی تو مسلمان، کوئی اور فرقہ ہے وہ بھی تو مسلمان، تو جب یہ آپس میں لڑیں گے تو آپسی جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں تو شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو بھی ہیں اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، یہاں پر آپسی آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ لیکن جب اسلامک ورلڈ سے لڑیں گے تو آپسی آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایران کوئی اسلامک ورلڈ سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن جب وہاں سے بنیاد رکھی جائے گی اور ہاسٹیلٹی ہوتی رہے گی تو پھر ایران کیا کرے گا۔ تو یہاں پر ناظرین یہ خطرناک پہلو ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ تینوں فیکٹرز ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اسرائیل کے منصوبے، شام میں کیا ہو رہا ہے، ترکی کا فیکٹر، باقی ریجنل ایکٹرز بھی ڈیفینیٹلی اس میں انوالو تو ہیں اپنی جگہ پر۔ اچھا، اب ناظرین ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران کی جنگ ہونے جا رہی ہے، کس شیپ کی جنگ ہوگی؟ فورسز بھیجی جائیں گی، ایران تیار ہے، اسرائیلی فورسز نہیں آنے والی، امریکی فورسز آئیں گی اور اس کے لیے ایران پوری طرح سے تیار ہے، وہ کنفرنٹ کرے گا۔ طالبان میں آپ نے دیکھا طالبان نے ہرایا امریکہ کو، تو ایران تو آج اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے، اور یہ امریکہ کی بہت بڑی بھول ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو اس لیے ٹرمپ اس کو سینسیبلی اس حوالے سے ضرور دیکھ رہا ہے کہ جنگ ان کے فائدے میں نہیں ہے، لیکن اگر یہاں پر وہ جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایران لڑے گا۔ ایران جنگ کو، بڑی جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران دیکھیں ترقی کر رہا ہے، اکانومی گرو ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی، کنسٹرکشن اور آگے معاملات بڑھ رہے ہیں، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں، ڈسٹرکشن ہوتی ہے نا۔ اور یہ جو پراکسی وار والا مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ایران نے کاؤنٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اندرونی طور پر کاؤنٹر کرنا ہے، جس کی مطلب پہلے بھی ہمیشہ کوشش ہوتی رہی ہے، اب ذرا پہلے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ بہت سارے جو ہے نا ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کی اپرائزنگ کروائی جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی نازک ترین صورتحال ہے، لیکن ایک بات کلیئر ہے، ایران نے کہا ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے، وہ سبجوگیٹ نہیں ہوں گے، ریزسٹنس پیچھے نہیں ہٹے گی بلکہ وہ اور آگے جائے گی۔ یہ سپریم لیڈر کا بیان تھا کل کا، ریزسٹنس اور آگے جائے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی جنگ ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، اور 15 مہینوں کی جنگ کے بعد اس میں تبدیلی یہ ہے کہ ترکی آ گیا ہے۔ پہلے اسلامک ورلڈ لڑ رہی تھی اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ترکی کا جو معاملہ ہے یہ ٹرکی معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ مزید آگے انفولڈ کیسے ہوگا۔ ایران، رشیا، چائنا اس میں پوری کوشش کریں گے کہ یہ کوئی کولڈ وار ادھر شروع نہ ہو، لیکن وہاں پر بھی وہ نیٹو کا ممبر ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات، سارے معاملات، جیسے بلنکن کہہ رہے ہیں کہ مل کر چلیں گے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔